تھوڑی سی روشنی سورج کی ہے، باقی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے جنت کو دیکھا اور انگوروں کے گچھے دیواروں سے باہر لٹک رہے تھے اور میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا۔ آپ کا علم اس نظر کا مقابلہ کر سکتے؟ ہم آنکھوں سے سیکھتے ہیں، کانوں سے سیکھتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہستی ہے جو مدینے کے چھپ پر کچی مسجد میں کھڑا ہے اور اللہ جنت دکھا رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے اچانک مجھے جہنم دکھائی، میں نے اس کے شعلے دیکھے، اس کی بھڑک دیکھی، اس کی چنگھاڑ سنی، تو میں ڈرتے 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 پیچھے آ گیا۔ یہ نظر ہے نبی کی، یہ میرے نبی کی نظر ہے، یہ میرے نبی کی طاقت ہے۔ کائنات میں کوئی آپ سے بڑا عالم نہیں، زندگی کے فلسفے کوئی سمجھا نہیں سکتا، بنانے والا کون ہے نبی کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا، موت کیا چیز ہے نبی کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے نبی کے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا۔ تھوڑی سی میڈیکل میں نے شروع کی تھی، پھر اللہ نے ادھر لگا دیا، تو موت کے میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں، 200۔ موت کیا چیز ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، ایک جواب بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ میڈیکل سائنس روح کو نہیں سمجھتی کہ روح کیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو میں روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ چیز کیسے بنی سب پتہ کر لیا میڈیکل سائنس نے، اس میں زندگی کیسے شروع ہوتی ہے یہ آج تک ہم اندھے ہیں۔ یہاں نبی کا علم آتا ہے، وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ روح ڈالتا ہے اور زندگی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو کامل اکمل بنایا اور حسن بھی ایسا دیا کہ ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی لحیته کثافا فی اشفاره وطف فی لحیته کثافا فی عنقه سطع وسیم قسیم، وسیم قسیم۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، آپ نے بھی موسیقی محسوس کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کثافا فی صوتہ سحل فی عنقہ سطع۔ ایک ہجرت کے سفر میں یہ رابغ ایک جگہ آتی ہے، یہاں پہنچے تو بھوک لگی تو ایک خیمہ نظر آیا، تو وہاں چلے گئے تو بڑھیا بیٹھی تھی، ام معبد ان کا نام تھا۔ ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، مسافر ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی ہوئی تھی کمزور، اور اس نے کوئی بچہ بھی نہیں دیا تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ آئے، ابھی اس کا ملاپ نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا میں اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ اس نے ایسے غور سے دیکھا، کیونکہ عرب ہو کر ایک آدمی بن بیاہی بکری اور وہ بھی مریل اس کو کہے میں دودھ نکال لوں، تو لہذا اس نے ایسے حیران ہو کے دیکھا بھئی یہ بندہ ٹھیک تھا ہے، کملاتا نہیں۔ دوسری نظریں پڑی جانچنے والی، کہنے لگے بیٹا یہ تو بن بیاہی ہے اور اتنی کمزور ہے، چل نہیں سکتی۔ کہا ماں جی آپ مجھے برتن دیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے وہ برتن اٹھا کے لائی اور ساتھ دیکھتی بھی جا رہی، اس لیے تو اس نے حلیہ ایسا بیان کیا ہے کہ آج تک علماء تھکتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے میں، جو میں نے ابھی آپ کو عبارت ادھوری سنائی ہے، کچھ باقی بھی ہے۔ آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور تھن یوں بھر کے نیچے آ گئے، اور آپ نے ایک بکری سے ایک گلاس دودھ نکلتا ہے، آپ نے جو دودھ نکالا پورا وہ برتن بھر گیا۔ پھر آپ نے ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا،
عبداللہ بن اریقت راہبر تھے، ان کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ بیٹھے اور پھر تھنوں سے دودھ نکالا اور پورا برتن بھر کے ماں کو دے کے چلے گئے۔ جب اس کا خامد آیا بکریاں چرا کے تو اس نے دیکھا وہ پورا برتن دودھ سے بھرا پڑا ہے۔ انا لکی ھذا، ارے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی اس بکری سے۔ فٹے منہ، تیرا دماغ ٹھیک؟ وہ جاتا بچہ ہی کوئی نہیں ہویا، دودھ کتوں آمنا ہے؟ کہنے لگی ایک کوئی آیا تھا جس کے ہاتھوں میں یہ برکت تھی کہ اتنا وہ پی کر گئے اور اتنا نکال کر گئے۔ ایک بات بیچ میں بتاؤں، بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد مر جاتی ہے، بہت زیادہ جائے تو 10 سال مر جاتی ہے، یا ذبح کر لو یا مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی۔ آپ کے ہاتھ جو لگے تو آپ پھر یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، وہ بکری بھی ساتھ لے گئے۔ آپ کے زمانے میں زندہ رہی، صدیقی دور میں زندہ رہی، فاروقی دور میں زندہ رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ مر گئی، ذبح نہیں ہوئی۔ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ اللہ نے اس بکری کو اس طرح زندگی بخشی۔ تو وہ کہنے لگا وہ کون تھا اس کا ذرا مجھے حلیہ بتا۔ تو اس نے یہ الفاظ بولے، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ کیا بات، کیا بات! ابلج الوجھ، چہرے پہ سورج چمک رہا تھا۔ حسن الخلق، حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، خوبصورتی ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی۔ لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بھی ہو اور پیٹ بھی نکلا ہوا ہو نبیل کی طرح تو گل تو مڑی ہے۔ لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ لم تجری بہ سعلا، وہ گنجا نہیں تھا، بڑے حسین بال تھے، گھنگریالے بال تھے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، کہ وہ ایسا حسین تھا کہ میں نے جتنا دیکھا اتنا میرا دیکھنے کا شوق بڑھ گیا۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک اور پیچھے گدی سے لے کر ایڑیوں تک حسن میں ہو، ہر چیز حسین ہو، صرف آنکھیں خوبصورت نہ ہو، پورا چہرہ، ہاتھ پاؤں انگلیاں۔ تو اور کہنے لگی اس کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ کھینچ لیتا تھا اپنے آپ کو، دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی اس کی آنکھیں، اور اس کی آنکھوں کی پلکوں کے بال بڑے لمبے تھے۔ آپ کو پتا عورتیں یہ مصنوعی یہاں لگاتی ہیں وڈا کرن واسطے، وہ اور کوڑیاں ہو جاندیاں، تو وہ میرے نبی کے قدرتی لمبے بال تھے۔ آواز میں جادو تھا، فی صوتہ سحر، آواز میں جادو تھا، بولتے تھے تو گھنٹیاں بجتی تھی، نغمہ سنائی دیتا تھا، موسیقی تھی آواز میں۔ فی صوتہ سحر، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی فل، میری ہلکی داڑھی ہے، آپ کی بھری ہوئی داڑھی تھی، بھری ہوئی داڑھی تھی۔ فی عنقہ سطح، گردن اس کی لمبی تھی۔ ان تکلم علاہ البہا، جب وہ بول رہے تھے تو مجھے لگا جیسے نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان سکت علاہ الوقار، جب وہ خاموش ہوئے تو مجھے لگا جیسے وقار نے ہاتھ باندھ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بننے سے منزل نہیں ملے گی، اور یہ اتنے بڑے گھر بنا کے منزل نہیں ملے گی، وہ اللہ کو پاؤ گے تو منزل ملے گی، اور اللہ سے ملانے والا صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نبی کا ایک ہی نام ہے، نوح ہے، آدم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے۔ آپ نے کہا
میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہے جو مائیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو مثلا اس کا نام وسیم ہے تو وہ اتنا نہیں کہتی ہائے میرا وسیم، ہائے میرا چاند، ہائے میرا لڈو، ہائے میرا پیڑا، ہائے میری برفی، ہائے میرا 14ویں دا چاند پامے کالا ٹیٹو گیا، ہائے میرا 14ویں دا چاند. یہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ صرف نام لینے سے محبت کا فلو پورا نہیں نکلتا. سمجھ رہے کہ صرف نام لے وسیم وسیم تو جتنی اس کے اندر آگ ہے اس کو راستہ نہیں ملتا تو وہ کئی نام بناتی ہے، کبھی لڈو، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی مکھن، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی تارا. یہی کچھ میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار ہے. صرف محمد نام نہیں رکھا، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. 10 نام ہے. آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے. اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. قرآن کا دل ہے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. یہاں قرآن عجب شور. میرے نبی کا میں نے ایک نام کیا بتایا ہے؟ یاسین. یاد ہے نا؟ یاسین آپ کا نام ہے.